आए हाय 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 क्या बात करती है बहुत अच्छी बात। ये जब दूरी होती है ना, फिर इंसान को एहसास होता है कि कहाँ गए मेरे वो कज़न्स, कहाँ गए मेरे वो दोस्त, कहाँ गए वो मेरे अजीज़ व कारब जिनके साथ हम खेलते थे, पढ़ते थे, शेयर करते थे मामलात। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कम अज़ कम बच्चों के जहन में रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कोई बातें ना डालें। अरे वाह क्या बात की आपने, ये बहुत ही बुरा काम करते हैं। क्या बात की। अगर सर बड़ा आप रिश्तेदारों की बात कर रहे थे तो एक चीज़ और भी मैं ऐड कर देती जी हूँ। आजकल तो ये होता है कि अगर मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया ना, भाई कैमरा मेरे पे पैन करो, मैं बोल रही हूँ काशिफ साहब इतने अच्छे लग रहे हैं, आपको क्या हो गया। रिश्तों की अहमियत आज हमारा टॉपिक है। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि काशिफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये जो रिश्ते हैं इनको संभालने के लिए जो एक ट्रिक है वो खैर आज हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। मगर एक पॉइंट मैं पूछना चाही थी कि जब मियाँ और बीवी दोनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, उस दौरान जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जा रहा होता है कि ये जो तुम्हारी माँ है ये तो बिल्कुल ठीक औरत नहीं है, माँ सिखा रही होती है जो तुम्हारा बाप है ये बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है, ठीक है। जो बाकी रिश्ते हैं मैं कहती हूँ वो तो दूर की बात है, बचपन से ही अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ ही कर देते हैं। ये तो इस माशरे में अगर आपको पता है कोई दो घर टूट जाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। देखें, ये घर टूटे या ना टूटे ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है कि घर से बाहर जाता है पैसे कमाने के लिए, और ज़्यादातर माएँ घर पे होती हैं, ज़्यादातर माएँ। सरकार वाले साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात की हुई है। आपने कहा कि अपनी बीवी की तारीफ़ करके रखा करो, अगर ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कर दे। कि अगर मियाँ बीवी के रिलेशंस के अंदर दरार कहीं पैदा हुई हुई है तो इफ़ेक्ट माँ की तरफ से भी बच्चों के ऊपर आते हैं। बच्चे बड़े कोरे ज़हन के होते हैं, एक सिंप्लिसिटी होती है उनके पास, अभी माशरा खुला नहीं है, अभी आँख खुली नहीं है, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों के पहले हीरोज़ होते हैं, हीरो हीरोइन जिसको कहना चाहिए। माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए दोनों उस माँ बाप को बड़ा फैंटेसाइज करते हैं ये। तो जब माँ बाप ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बच्चों के अंदर कोई ना कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं जहर का, टॉक्सिसिटी का, तो बच्चों में ला मुहाला ये नफ़रत पैदा होती है। तो ये मैं तो इतना कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप बच्चों को इंजेक्ट करें, आप बच्चों के सामने बात भी ना करें किसी के ख़िलाफ़, रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ को जाके आप अपने, देखिए रिश्तों को पालना एक और माना है, रिश्तों को तबाह करना एक और, क्या बात है, एक और तरीक़ाकार है। आप भी फ़ायका इस बात पे ज़रा कीजिएगा कि जो हम छोटे बच्चे को ही माशरे में पहले ही सिखा देते हैं कि भाई अपने मामू का फ़ोन मत उठाना, तुम्हारा मामू अभी घर आ जाएगा अपनी बीवी को लेके, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बाहर जाना है। इस तरह की बातें टॉक्सिक सुन रहे होते हैं, ठीक है। फूफो के बारे में तो बहुत ज़्यादा होता है, फूफो तो हमारी विलन है। तो ऐसे रिश्तों के बारे में क्या कहेंगे जो पहले ही बचपन में बच्चों को सिखाए जा रहे होते हैं कि ये तो बुरी है, ख़ानदान में वो बुरा है, तो इधर नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, उसका फ़ोन नहीं उठाना, उससे बात क्यों की थी, उसके साथ क्यों देर तक बैठ गए, क्या कहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत फ़िज़ा, पहले तो आपने प्रोग्राम में बुलाया, और मैं समझती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जो शख्सियत गुज़री हैं बर सग़ीर में, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, और मुझे ना चीज़ की खुशकिस्मती है कि उनकी सूरत में जो अब उनके बाद उनकी चीज़ को आगे लेके चलने वाली शख्सियत हैं काशिफ साहब। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी टीवी पे, मीडिया पे अपीयरेंस है, और ये एक ऐसा रूहानी कनेक्शन है कि सर बैठे हैं और मैं बड़े एहतरामन इनकी जो राय है हल्का सा उससे इख्तलाफ के साथ अपनी राय देना पसंद करूँगी, और सही हूँ गलत हूँ मैं आवाम पे, जो हमारे ऑडियंस हैं प्रोग्राम के, उन पे फ़ैसला छोड़ती हूँ। बात ऐसी है कि मेरे लिए ना फ़िज़ा हर ज़िंदगी के रवैये में, मेरा काम बेसिकली इसी से रिलेटेड है। जब मैं कोचिंग दे रही होती हूँ तो मेरे कोच, मेरे मेंटोर, जो कि आज के कुछ अरसे पहले जब मैं ज़िंदगी की ऐसी स्टेज पे थी जहाँ बकेट में कोई रिश्ता नहीं नज़र आ रहा था, यही सिचुएशन थी, सभी बुरे हैं, ठीक है, तो मुझे एक शख्सियत मिलती हैं जो इन्होंने मेरी तरबियत करना शुरू की, और मुझे उनकी तरबियत का सिलसिला क्या था, उन्होंने सुना। एक ऐसी औरत जिसकी ज़िंदगी में हर रिश्ते से एतराज़ है, उन्होंने उसको सुनना शुरू किया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है वही बात कि जब मामलात कशीदगी इख्तियार करते हैं, जैसे आपने बताया फूफो अच्छी नहीं,
خالہ اچھی نہیں، تو ایک عام انسان جیسے دنیا میں پھرنے والا عام انسان ہے، وہ کہے گا اچھا خالہ نے یہ کر دیا، یہ تو بہت غلط کیا. اب وہ کنورزیشن میں وہ دونوں مل کر ایک انالیسس کر رہے ہوں گے کہ اگر اس نے یہ کیا تو وہ اچھا انسان ہے اور اگر یہ کیا تو برا انسان ہے. وہاں روحانیت کا ایک رول آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی روحانی روح بیٹھی ہوگی نا تو اس کو معلوم ہے کہ آگے والی جو انسان ہے وہ اس قدر دکھی ہو چکا ہے کہ نیچرلی ایک انسان کی فطرتاً جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس وقت وہ اس کے وہ پہلوؤں کا ذکر کرے گا جو منفی تھے. یہ کسٹم میڈ ڈیزائننگ اللہ نے بنائی ہے انسان کی. اچھا. اب سننے والے کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ اس کے سارے اعتراضات کو کسی رائے کے بغیر سنے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہی معاشرے میں وہ مائیں ہیں جو آشنا کے ساتھ بچے چھوڑ کے بھاگتی ہیں، وہ باپ ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہوں گی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں؟ چاچے ہیں وہ اعتماد ہونے کی وجہ سے بھتیجوں کے ساتھ بھانجیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حقیقت ہے کہ ماں سے زیادہ اللہ کہتا ہے کہ پیور کوئی رشتہ نہیں. لیکن اس ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی بیٹی کھا رہی ہے مار اور وہ کہتی ہے بیٹی کھا لو؟ سبھی شوہر مارتے ہیں. رشتے میرے لیے آپ کا سوال تھا، ہر رشتہ ایک ادارے میں جیسے رول کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس نے وہ نبھانی ہوتی ہے. ماں کی جاب ڈسکرپشن ہے اگر آپ سمجھیں تو، باپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، اور ماں کی جاب ڈسکرپشن بیوی کی جاب ڈسکرپشن سے الگ ہے. اب ایک انسان نیتاً تو اچھا ہے، مخلص ہے، ماں مخلص ہوتی ہے بچے سے زیادہ تر، لیکن رویے میں وہ مخلصی کو جھلکا پا رہا ہے کہ نہیں. نہیں مگر میری ایک بات سنیں نا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس بات کو آپ تھوڑا سا سمجھیے گا. میں کاشف صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہی ماں جس کو آپ مخلص کہہ رہی ہیں، یہی باپ جس کو آپ اولاد کے ساتھ مخلص کہہ رہی ہیں نا، یہی ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ تو صحیح نہیں کر رہے. وہ کیسا بچہ پروان چڑھا رہے کہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، اگر ان کی آپس میں علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ کیسا بچہ پروان چڑھا رہے ہیں کہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کو صحیح نہ سمجھو، یہ آدمی ٹھیک نہیں، اس نے میری زندگی کھا لی. ماں بچے کو سکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور باپ اپنے بچے کو ماں کے خلاف سکھا رہا ہے کہ عورت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو طلاق دے دوں. تو یہ مخلصی. بریک کے بعد آپ سے اور کاشف صاحب سے دونوں کا، اب میں نے اس کو کیا ڈیفائن کیا ہے بریک کے بعد، کیونکہ ہماری نیوز کی بریک ہے تو ہم اس کو الیبریٹ کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آج ہم رشتوں کی اہمیت کے اوپر بات کریں. اسٹے ٹیون، کم بیک. کم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہم اب یہاں پر کیونکہ رشتوں کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. کاشف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خونی رشتوں میں سب سے زیادہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا. میرے حساب میں جی ایک ہے لفظ ایکسپیکٹیشنز، کہ ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں اپنے خونی رشتوں کے اوپر کہ ہی شوڈنٹ ڈو دس، یہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی نا میں کہوں گا کہ یہ ایک پکا فارمولہ نہیں ہے، یہ ہر گھڑا علیحدہ ہے. کچھ جو بھرے ہوئے گھڑے ہوتے ہیں نا جی، وہ بہت تحمل مزاجی سے ڈیل کرتے ہیں. ہر انسان کی نا اپنی ایک کوڈ ہے، ہر انسان کا اپنا دیکھنے کا ایک نظریہ ہے. ہر کوئی بری چیزوں کو اس طرح سے برا فیل نہیں کرتا جس طرح سے باقی سب کرتے ہیں. تو جیسے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ چھوٹے بھائی کی بڑے بھائیوں نے چغلی کی اور اس سے جیلس ہوئے اور اسے مارا اور اسے کنویں میں پھینک دیا اور بہت زندگی میں تنگ کیا، اور جب موقع آیا تو چھوٹے بھائی نے سب کو معاف کر دیا. یہ قرآن ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. واہ. تو اب نیچر ہر ایک کی علیحدہ سے بولے گی. کچھ ہوں گے جو بدلہ لیں گے، کچھ ہوں گے جو فرگیو کریں گے، کچھ ہوں گے جو سائیڈ لائن پہ ہو جائیں گے کہ تھوڑا فاصلہ اختیار کر لو تاکہ آئندہ نہ نقصان ہو. تو دیکھیں حالات واقعات زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اتار چڑھاؤ نہ آئے. ایسے کچھ رشتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس کا بھائی ایسا تھا، یہ بھی ایسی ہوگا.
جی इसके हाँ। सारे भाई ऐसे हैं, ये कैसे अच्छा हो सकता है? ये बात होती جی है ہاں ना? ہوتی ہے, ایک جنرل امپریشن آتا ہے ہاں کہ بھائی خاندانی طور پہ کچھ چیزیں ٹریول کرتی آ رہی ہیں, ہاں. ڈی این اے ٹریول کرتا آ DNA رہا travel ہے, کرتا ہے. تو اسی طرح سے کہتے ہیں اگر کوئی اچھا ڈی این اے آ رہا ہے تو بھائی اس کے آگے بیج بھی اچھے ہوں گے جی, یہ اچھی نسل آ رہی ہے, گھوڑے کی اچھی نسل آ رہی ہے گھوڑے جی. کی اچھی نسل آ رہی ہے. تو اچھا. اسی طرح سے انسانوں میں بھی یہ باتیں ضرور ہیں کہ کئی جو کند ذہن, چھوٹے ذہن, نیرو مائنڈڈ, اور جو جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے اس کا نیگیٹو پہلو لینا ہے. تو جہاں پر آپ تھوڑا سا لیٹ گو کرتے ہیں کہ بھائی اگر بھائی نے کوئی بڑی بات کر دی, بہن نے کوئی سخت بات کر دی, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریلیشن ایسے ہیں کہ میرے توڑنے سے یہ ٹوٹے گا نہیں, تھوڑا سا فاصلہ آ جائے گا. معذرت کے ساتھ ادھر میں ایک اینگل ڈسکس کرنا کیا؟ چاہوں گی فضا. ایک شعر سے آغاز کروں گی. ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں خونی رشتے ہی ایک سرٹن نیگیٹو بیہیویئر شو کرتے ہیں. شعر ہے, مخلوق تو فنکار ہے اس درجے کی فن میں, سنگے درے کعبہ سے اسنام تراشے, تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کعبہ بھی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. ایک ایسی سچویشن ہے جہاں خونی رشتے ایک خونی رشتے کے اوپر بہتان لگاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں بہتان لگانے والے کا کیا جذبات ہوں گے؟ کیا وہ کہے گا یہ میری ماں ہے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے؟ معافی دینے کا جو پروسیس ہے فضا, وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بندہ کرے گا تو کرے گا, میرا تو اختیار نہیں, اس سے معافی مانگ لو, دے دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو میں بھی نہیں دوں گا, جس کے پاس تمام اختیار ہے. لیکن سمجھانے والوں کی اب فنکاری دیکھیں کہ ان کو تو ماں زیادہ پیاری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کی بہن ہے. اب ان کو ماں کی بیٹی نہیں اچھی لگتی اتنی جتنی ماں اچھی لگ رہی ہے, تو وہ اس کی طرف انکلائن ہو کے کہیں گے بیٹا ماں کو معاف کر دو. گناہ کیا ہے ماں کا کہ وہ بیٹی پہ بہتان لگا رہی ہے. اور ایکسپیکٹیشن سوسائٹی کی ہر رشتے کی ارد گرد باقی تمام پورے خاندان کے خونی رشتوں کی ہے کہ بیٹی ماں کو معافی مانگے بغیر اس الزام پہ معاف کر دے. کیوں؟ اگر آپ کی عمر بڑی ہے تو آپ ٹھیک ہیں, اور اگر آپ کی عمر بڑی ہے تو خدا ہر وقت آپ کے لیے حق میں رشتہ مطلب فیصلہ کرے گا. کیا قرآن میں فضا میرے لیے سنز آر جینڈر لیس, ایج لیس. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا اگر بوڑھے گناہ کریں گے تو یہ سزا, اگر جوان کریں گے تو یہ سزا. گناہ کی سزا ایج کی باؤنڈری میں بند نہیں, گناہ کی سزا جنس کی باؤنڈری میں بند نہیں. اللہ بات کرتا ہے گناہ کرو گے سزا. تو الزام تراشی کی آپ بات کر رہی ہیں, بیویاں تو 2 منٹ میں الزام لگاتے تھے. میاں نے اچھا پرفیوم لگا لیا, ہلکا سا تھوک سے پف بنا لیا تو کہتی ہیں ہاں کوئی بچی بسانے جا رہا ہے, کوئی بسا لی ہوگی. اچھا ورکنگ وومن جو اب بالکل یہ ٹھیک تو بات کچھ بھی نہیں ہوتا میاں کا, کوئی کیا پہ 5 سیٹ نہیں ہوگا مگر کر دیتے. الزام تو یہاں پہ بھی لگائے لگتے ہیں. جا رہے اور ہیں. ورکنگ وومن جو کچھ ہوتی ہے میاں بھی لگاتے ہیں, میاں بھی لگاتے ہیں, بیوی بھی لگاتی ہے. لپسٹک اچھی سرخی یہ تیز چھوڑیں لگا لی آپ, اور کام پہ چلی گئی, بچے چھوڑنے چلی گئی تو پیچھے دیکھیں, جا کے دیکھے گا رات کو کہ 11 بچہ تو بجے نہیں پیچھے پھنسا ہوا اس کے. رات کو 11 بجے میاں ایک اپنی کلی کو گھر ڈراپ کر کے گھر آتا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن رات کے 11 بجے ایک بیوی اپنے کلی کے ساتھ گھر آتی ہے اور میاں 10 گھنٹے اس سے پوچھتا ہے تم کس کے ساتھ آئی ہو, یہ تو نیا چہرہ ہے, کیا سین ہے. سوال ایسے, ہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں نکل رہی ہے, دفتر کدھر ہے, آپ کو شک ہے آپ دفتر جائیں, چھپ کے دیکھ لیں. کوئی چیز نظر آئے تو آپ الزام لگائیں, نہ نظر آئے تو آپ چپ رہیں.